بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، براہ کرم اس خوبصورت واقعے کو آخر تک سنیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں اور سب کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کی شرائط میں ایک یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، مگر مدینہ سے کوئی آدمی اگر مکہ چلا گیا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط اور صلح حدیبیہ کا مکمل واقعہ قرآنی آیات اور مقامات کی تصاویر کے ساتھ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ چنانچہ اس معاہدے کی روح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں، کیا آپ دوبارہ مجھ کو کافروں کے حوالے فرما دیں گے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ کی حدود سے نکل گئے اور مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے کہنے لگے کہ تمہاری تلوار تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کافر اس بات پر خوش ہو گیا اور اس نے نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور شیخی بھگارتے ہوئے کہنے لگا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے، میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں بھی تو دو، میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں جا گھسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، یہ شخص خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا ہے اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر دیا، لیکن مجھ پر ان کافروں کا کوئی عہد نہیں ہے جس کا میں ذمہ دار ہوتا۔ یہ لوگ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہر گئے۔ چونکہ اب وہ مدینہ کی حدود سے باہر تھے، اس لیے کفار مسلمانوں سے ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب مکہ کے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر پہنچی
تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ اب کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا بھی یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس پر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ ان لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بلا لیجئے تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، مگر افسوس کہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ قارئین، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو نہیں مٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے بشرط یہ کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔